ارے بچوں، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس بھی زبان کا گرامر ہو اس میں لفظ سے بحث شروع ہوتی ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ منہ سے جو بھی آواز نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر منہ سے دو طرح کی آواز نکلتی ہے، ایک جس کا کچھ معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور ایک وہ لفظ جس کا کوئی مطلب اور کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، جیسے روٹی ووٹی۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ روٹی جو معنی دار لفظ ہے اسے موضوع کہیں گے، اور ووٹی جو معنی دار لفظ نہیں ہے اسے مہمل کہیں گے۔ اب مہمل کی بات تو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ معنی دار ہے ہی نہیں ہے، معنی والا ہے ہی نہیں ہے۔ اب جو معنی دار لفظ ہے، لفظ موضوع، اس کی یہاں پہ تقسیم بتائیں گے کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیے، زبان سے جو آپ کی آواز نکلے گی تو وہ تو تین چار ہوگی یا ایک ہوگی، جیسے زید، حامد، خالد نکلا، ایک ایک لفظ ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کہا زید کا باپ، زید کا بھائی، اسی طرح زید کے دادی کے بھائی کا بہن، تو دیکھیے کتنے سارے الفاظ نکلیں۔ تو ان لفظوں میں ایک یا تو مفرد الفاظ ہوں گے یا مرکب الفاظ ہوں گے۔ مفرد کے بارے میں پہلے سمجھیے، مفرد اکیلا لفظ کو کہتے ہیں، اور مرکب وہ لفظ جو ایک سے زائد ہو، جیسے زید کا باپ۔ تو دیکھیے زید کا باپ، یہاں دو لفظ، زید بھی آیا اور باپ بھی آیا، تو یہ وہ لفظ ہے جسے مرکب کہتے ہیں۔ اب سنیں، اب کتاب پہ دھیان دیجیے، یہاں دیکھیں لفظ موضوع کی تقسیم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لفظ موضوع کی تقسیم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور دوسرا مرکب۔ اسے یاد رکھیے گا، لفظ موضوع یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب بتاتے ہیں، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے پنسل۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی بتائے۔ ہم نے کہا موبائل، تو موبائل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہی موبائل نا، ایک ہی معنی بتایا۔ اسی طرح پیپل جو کہ ایک درخت ہے، ایک ہی معنی سمجھ میں آیا۔ اسی طرح قلم، تو قلم سے ایک ہی معنی صرف قلم ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پینسل وغیرہ اور فاؤنٹین وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا، صرف قلم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا آدمی، تو آدمی سے آدمی ہی سمجھ میں آ رہا، عورت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جس سے ایک معنی سمجھ میں آئے، جو ایک معنی بتائے، جیسے پنسل۔ آپ نے اسے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے خالد کا قلم، میں طالب علم ہوں۔ تو دیکھیے اوپر میں جو آپ نے پڑھا تھا پینسل، پینسل ایک اکیلا لفظ ہے، لیکن یہاں دیکھیے جیسے خالد کا قلم، خالد کا قلم، خالد ایک لفظ ہوا، قلم دوسرا لفظ ہوا، اور کا تیسرا لفظ ہوا۔ اسی طرح میں طالب علم ہوں، تو میں ایک لفظ ہوا، طالب علم دو لفظ ہوا، علم تین ہوا، اور ہوں چار لفظ ہوا۔ تو یہاں پہ یہی بتانا مقصود ہے کہ جو لفظ جس کا کچھ معنی ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، اور مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے، جیسے خالد کا قلم، میں طالب علم ہوں۔ اچھا، ایک بات اور سنتے جائیے۔ کہتے ہیں فائدہ، مرکب کلام کو بھی کہتے ہیں، مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ جو تین چار لفظوں سے مل کر جو بن رہا ہے، اسے دیکھیں، یہ جو تین چار لفظوں سے مل کر بن رہا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک تو مرکب کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہم کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلام۔ اب آگے بحث آئے گی کہ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں، اسے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسے ہم پڑھیں گے۔
تب تک اسے اچھے سے سمجھیے۔ آپ نے کل یہ پڑھا تھا کہ منہ سے جو بھی آواز نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی 2 قسمیں پڑھی تھی، کون کون؟ دہرائیے اسے۔ ایک کو موضوع کہتے ہیں، دوسرے کو مہمل۔ موضوع جیسے روٹی، مہمل جیسے ووٹی۔ اور لفظ موضوع کی کتنی قسمیں آج آپ نے پڑھی؟ 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ کو کہتے ہیں جیسے پنسل، اور مرکب وہ لفظ جو ایک سے زیادہ ہو، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے خالد کا قلم، میں طالب علم ہوں۔ آپ نے ایک بات اور پڑھی کہ مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم آگے کل ہم بڑھیں گے، تب تک کہ خوش رہیے، شاد و آباد رہیے، اور اسے دھیان سے دیکھ لیجیے گا۔ بہت آسان سبق ہے، اسے آپ جلد ہی یاد کر لیں گے۔ پھر ہم آگے بڑھیں گے، تب تک خوش رہیے، شاد و آباد رہیے۔